یہ بتائیے گا کہ ماروائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ الزام ہے سی سی ڈی پہ. اگر یہ لوگوں کو لوٹتے تھے، نوسر بازی کرتے تھے یا اغوا برائے توان کی یہ وارداتیں کرتے تھے تو ہر شخص، ہر وہ کرمنل جو ڈاکو ہے، ڈکیتی کے دوران ریپ بھی کرتا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، اس کی سزا اس کے بھی ساتھی آ جائیں، اور ایسے لوگ جو نوسر بازی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ساتھی آ جائیں. کیا درست ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ایک ان کرمنلز کی، ان پانچوں کرمنلز کی طریقہ واردات کی ایک ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن ہے ان کی روڈ رابری اور ہاؤس رابریز اور ہاؤس ڈکائٹیز. اس کے حوالے سے بھی تمام ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا ہے. اور سی سی ڈی کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ شوٹ کر دیا جائے. ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کر کے کورٹس میں پیش کر دیا جائے. لیکن اگر اس گرفتاری کے عمل کے دوران مزاحمت ہوتی ہے یا فائرنگ ہوتی ہے تو پھر وہ، جس طرح میں نے آپ کو دفعہ سیکشن 100 پی پی سی کا حوالہ دیا ہے، پھر وہ اپلائی ہوتا ہے. سی سی ڈی مکمل طور پہ قانون اور ضابطے کی پابند ہے. 4 کارنرز آف لا کے درمیان کام کرنے کی پابند ہے. صرف یہ ہے کہ جو سی سی ڈی کو اختیار حاصل ہے کہ اگر آپ پر فائرنگ کی جائے یا گرفتاری میں سخت وائلنٹ قسم کی مزاحمت کی جائے تو پھر آپ جوابی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور جو یہ لوگ ہیں، اگر یہ پرامن طور پہ بھاگنے کی بجائے اور مختلف اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چھپنے کی بجائے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتے، عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے، تو یقیناً یہاں تک نوبت نہیں آنی تھی. کسی بھی شخص کی جان، مال اور عزت کی حفاظت، چاہے وہ کرمنل ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا فرض اولین ہے. لیکن شدید مزاحمت کے نتیجے میں جوابی کارروائی کرنا وہ پولیس کا رائٹ ہے. آفتاب صاحب، آپ کے سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے نئے قوانین پر عمل درآمد کیا اور اس میں ایک ٹرم نہیں آئی، ہاف فرائی فل فرائی. یہ ہاف فرائی کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک نیفے میں پستول چلنا، یہ بھی کوئی نئی جدت ہے قانون کو عمل درآمد قانون پہ کرنے کی؟ شیخ صاحب، ہاف فرائی فل فرائی یہ ٹرم سب سے پہلے کراچی پولیس میں استعمال کی گئی کہ اگر کسی کو مار دیا جائے تو وہ فل فرائی ہے، اور یہ ٹانگ میں گولی لگے تو وہ ہاف فرائی ہے. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی پولیس انکاؤنٹر سی سی ڈی کے ہوتے ہیں اس پر ہر انکاؤنٹر پر ڈپارٹمنٹل انکوائری کی جاتی ہے. سیکنڈلی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو کئی دہائیوں سے کرائم میں ملوث ہیں، 10 دفعہ جیل جا چکے ہیں، دوران واردات سنگین جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے والدین سے تاوان مانگتے ہیں اور ریپیٹڈلی یہ کام کر رہے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو پولیس کو سبمٹ کرنے یا قانون کے حوالے کرنے کی بجائے شدید قسم کی مزاحمت کرتے ہیں، کلاشن کوفوں سے مسلح ہیں، آتشی اسلحہ سے مسلح ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اس طرح ہی ہینڈل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک سی سی ڈی کے سٹیٹس کا تعلق ہے، یہ مکمل طور پہ ایک لا ابائڈنگ پولیس کا آرگن ہے. قانون سے اس ملک میں کوئی بھی بالاتر نہیں ہے. قانون سے وہ بھی بالاتر نہیں ہیں جن کا ذریعہ معاشی لوٹ مار ہے، جن کا ذریعہ معاشی اغوا برائے تاوان ہے. اور جو آپ یہ دیکھیں، اب میں اعداد و شمار سے شیخ صاحب ہم بات کریں گے کہ کیا اپریل 2025 سے لے کے آج کے مہینے تک، جنوری 2026 تک، کیا سی سی ڈی کے معاشرے پر اثرات مثبت پڑے کہ منفی پڑے؟